کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمت. وہ کیا ہے؟ ہمت. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک صحیح نالج مل جائے, ایک ہمت ہو. نالج ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے, کسی نے آپ کو بتا دیا کہ 6 پراٹھے روزانہ کھاؤ گے تو طاقتور ہو جاؤ گے. آپ نے ہمت کر کے 6 پراٹھے کھانا شروع کر دیے تو کیا طاقتور ہو جاؤ گے؟ خود پراٹھا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. آپ 6 برگر کھانا شروع کر دیے, خود برگر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. حالانکہ ہمت تو آپ نے بہت دکھائی, لیکن آپ کے پاس نالج صحیح نہیں تھی. بعض دفعہ نالج صحیح نہیں ہوتی. اب 6 گلاس اٹھ کے لوگ صبح نہار منہ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا, بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر. وہ نارمل آدمی اگر یہ کرے گا تو نالج صحیح نہیں, بیڑا گرک کر دے گا اپنا. ہاں کسی بیماری میں ڈاکٹر نے بتایا الگ بات ہے. تو نالج صحیح ہو انسان کے پاس لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. ہمارے پاس بعض دفعہ نالج صحیح ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں, یہ نالج ہے یا نہیں, لیکن پڑھ لیتے ہیں کیا؟ فجر میں جتنے نمازی اور جمعے میں نمازی, جمعے میں ہمت ہوتی ہے, فجر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ حالانکہ اگر اس اللہ کو نہ مانتے تو جمعہ بھی نہ پڑھتے نا. پھر ہندو پڑھنے آتا ہے جمعے کی نماز. ہندو سے آپ بولو تو فجر کیوں نہیں پڑھتا, وہ کہتا میں تو عید بھی نہیں پڑھتا بھائی, میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ تو فجر کیوں نہیں پڑھتا, اگر وہ جواب میں کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں, تو ہم کہیں گے پھر جمعہ کیوں پڑھنے آیا تو؟ اس لیے وہ مانتا ہے اسلام کو, تبھی تو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے نا. لیکن جس اللہ نے بتایا جمعہ فرض ہے, اسی نے فجر کو بھی کیا قرار دیا؟ فرض. لیکن فجر میں مارکیٹ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. وجہ کیا ہے؟ جمعے کے لیے اتنی زیادہ ہمت نہیں چاہیے جتنی ہمت فجر کے لیے چاہیے. تو نالج کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کم ہمتی کا. تو میں اس پر پچھلے ہفتے بیان لے کے چلا تھا کہ کم ہمتی 2 وجہ سے ہوتی ہے. ہر مصیبت کے پیچھے کم ہمتی ہے, سستی ہے, پوستی پنا جسے کہتے ہیں. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے جاگنگ کرنی چاہیے, نہیں کرتے. ابے چلا ہی نہیں جاتا یار, کون کرے گا, چھوڑو پڑے میں. سنا ہوا ہے حکیموں ڈاکٹروں سے بادام کھانے چاہیے, ابے کون چھیلے گا بیٹھ کے, برگر آ منگا, پیزا پھوڑ پھاڑ دے. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. ابے جب چھوڑو تو ایک ٹینشن ہوتی ہے یار, وہ پی لو یار بس. 20 چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس صحیح نالج ہے, مگر اس نالج پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کم ہمتی کی وجہ سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہمت جو پیدا ہوتی ہے نا, کم ہمتی جو ہوتی ہے, کم ہمتی کی بھی 2 وجوہات ہیں, ایک روحانی وجہ اور ایک مادی وجہ ہے. روحانی وجہ تو میں بتاؤں گا, اس کا علاج کیا ہے. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں, آپ کی باڈی کم ہمت نہیں ہے, باڈی ایک پاورفل ہے, طاقتور جسم ہے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, 2 دن سے جاگے ہوئے ہو, تو کسی بھی کام کی ہمت پیدا ہوگی آپ میں؟ کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوگی. اب یہ جسمانی وجہ ہے, روحانی وجہ ہے, جسمانی وجہ ہے. اس کا علاج کسی بزرگ کے بیان سننا نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کے بیان سنیں تاکہ ہمت پیدا ہو, یا موٹیویشنل اسپیکر کو. اس کا علاج ہے سو جا, نیند پوری کر لے, دماغ فریش ہوگا, ورنہ اور مرے گا تو. تو مادی وجہ بھی ہے اور روحانی وجہ. اب مادی وجہ, جو گورے ہیں یا لبرل سیکولر لوگ ہیں, صحت بنانے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ہمت ہوتی ہے. مذہب میں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں کچھ روحانی خرابی ہوتی ہے. آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, جنت جہنم پر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, دنیا کے مسافر خانے کا استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کو جب تک, دونوں قسم کی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرو گے, اس وقت تک ہمت پیدا نہیں ہوگی. اور یاد رکھو, کم ہمتی ایک ایسی بیماری ہے, آخرت تو تباہ ہوتی ہے, دنیا بھی برباد ہوتی ہے کم ہمت آدمی کی. دنیا میں سست اور کم ہمت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے, مر جاتے ہیں یہ لوگ, اور زندگی ان کی موت سے بدتر ہوتی ہے, موت سے بدتر زندگی ہوتی ہے. تو کم ہمتی ختم کرنے کے لیے میرے بھائی اپنی خوراکوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں, ہمارے استاذ میرے شیخ و مرشد مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیعت کریں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جو اگر بیعت لڑکوں کو شروع کر دوں نا, تو اس روایتی انداز سے نہیں چلوں گا میں,
کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دینداروں چاہے دینداروں بے دینوں سستی ہے. بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دیا نا تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے میں ان کو صبح بھگواؤں گا. بس صبح دوڑ لگانی پڑے گی, نہیں تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو. بعض دفعہ خانقاہ میں لوگ آتے ہیں کھا کھا کے اور گردن کیا ہو جاتی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر نے جو خانقاہوں کا سلسلہ چلایا اس سے بڑے بڑے اللہ والے لوگ پیدا ہوئے, چست لوگ پیدا ہوئے. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنے شیخ کی خانقاہ میں ٹائم گزارا, ہمارے حضرت ایسے ایکٹیو تھے, ایسے جو میں واقعات بتاتا رہتا ہوں, ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی. تو سب سے اہم چیز ہے یہ کم ہمتی کو ختم کرنا. اور یاد رکھو کم ہمتی میں روحانی علاج تو بعد میں شروع ہوگا, وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں, روحانی جو سچی مچی والا روحانی علاج ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ خوراکیں ہیں جن پہ کنٹرول کیے بغیر ہمت کا پیدا کرنا ممکن. آپ صبح 3 پراٹھے کھا کے آپ سمجھو کہ اب میرے اندر دن بھر کام کاج کی ہمت پیدا ہوگی؟ نا نا نا. 3 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے پوریوں کے ساتھ تو آپ ہو گئے ٹن. دیکھو اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں نا, آج تو چھٹی ہے, اس کے بعد جا کے حلوہ پوری کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایسے آدمی کو میں جنت جہنم کے فضائل سناؤں, ذکر اللہ سکھاؤں, یہ پھر بھی ٹھیک ہونے والا, کیونکہ اس میں گلوکوز اتنا بڑھ گیا ہے. یہ ہمارے پیغمبر نے کیوں کہا ہے کم کھاؤ؟ یہ پیغمبر کا ٹاپک تھوڑی ہے کہ زیادہ کھاؤ یا کم, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے. لیکن پھر بھی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, روزے رکھو. اس کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق ہے. زیادہ کھانے والا, ہر وقت کھانے والا, پراٹھے پھوڑنے والا اور برگر پھوڑنے والا وہ نیک بن ہی نہیں سکتا. وہ سست ہو جائے گا, توندے نکلیں گی, آڑا ترشا ہوگا, ٹیڑھا میڑا ہوگا, ہر جگہ جہاں بیٹھے گا لیٹ جائے گا, وہاں پہ اٹھے گا ہی نہیں. پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے, اور پولیس بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے گی کیونکہ وہ بھی حلوہ پوری کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. پولیس اس کو اٹھانے کے لیے آئے گی مگر وہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ, وہ بھی تو حلوہ پوری بریانی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی ہر پوری قوم سست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دونوں طرح سے اصلاح کی ضرورت ہے. ایک خوراک پہ کنٹرول کروانا, خوراک پہ کنٹرول مطلب چھوڑ دو کھانا پینا, اتنا کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا, اتوار کو مغرب کے بعد میں نے بیان کیا 1.5-2 گھنٹہ, اس کے بعد پھر عشاء کے بعد میں نے 1-1.5 گھنٹہ بیان کیا, بڑی فریش ہو کے بالکل. تو میں اس میں کم کھانے کی ترغیب بھی دے رہا تھا. تو میں نے لوگوں کو ایک بات بتائی, میں نے کہا میں نے 24 گھنٹے میں اب تک کچھ نہیں کھایا ہے, اور آپ دیکھو میں کتنی پاور سے طاقت سے بیان کر رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ کیسے نہیں کھایا تھا؟ ایک دن پہلے میں نے روزہ رکھا, مغرب میں میں نے افطار کیا, تھوڑا سا کھایا مغرب میں, اور پھر 10 بجے میں نے کھانا کھایا تھا. 10 بجے کے بعد اگلے دن مغرب میں نے افطاری نہیں کی. مجھے پتا تھا مغرب میں نے افطاری کر لی تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا, کیونکہ میں کیا ہو جاؤں گا, ٹن. تو میں نے 2 کھجوریں کھائیں اور لیمبو پانی تھوڑا سا پی لیا, بس فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. ایسی انرجی آ جاتی ہے آدمی میں. اس کے بعد عشاء تک میں نے بیان کیا, پھر 1 گھونٹ وہ جو لیمن کا پانی تھا نا اس میں شہد ڈالا ہوا تھا, 1 گھونٹ وہ پی لیا, پھر 2 گھنٹے بیان کیا ہے. میں شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ واقعات نہیں بننا, میں اتنا نیک ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھاتا ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ سے ڈبل کھا رہا ہوں, لیکن آپ کو بات تو صحیح بتانی ہے نا مجھے. یہ جو ہم نے مسلط کر لیا ہے نا, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, صحت زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اتنا کھانا, بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے 2 لقمے بھی بہت ہیں. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. کم کھاؤ کم کھاؤ, اچھا کھاؤ کم کھاؤ. اب اگر میں جو روزہ افطار کیا کھجوروں سے کیا نا, اور لیمن واٹر سے, چینی نہیں شہد ڈالا اس میں, اگر میں اس میں کم کھاتا لیکن کھاتا 2 پکوڑے, پھر شاید یہ انرجی, وہ پکوڑے بیان کے دوران بتا رہے ہوتے کہ اب ہمیں ہضم تیرا باپ کرے گا کیا.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایکٹیو رہنے کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جو دیندار لوگ پھوڑ رہے ہیں نا اس وقت, اس میں نیک بننے کا تصور دماغ سے کیا کرو بھائی, نکال. جب سست ہوتا ہے دماغ, آپ کے باڈی گلوکوز سے, انسولین سے, میٹھا جب جائے گا تو انسولین نکلے گی نا اس کو ہضم کرنے کے لیے, تو سارا دن تو انسولین اور شوگر کے پھڈے چل رہے ہیں آپ کی باڈی میں, سارا دن تو اسی میں الجھی ہوئی ہے وہ باڈی, تو کرے گی کیا وہ؟ اس لیے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. دیکھو ہر قوم میں کچھ مذہبی کھانے ہوتے ہیں, اسلام میں مذہبی کھانا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کہ نہیں کھانا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, یہ ٹاپک اگلے ہفتے بھی میں لے کے چلوں گا. انسان کا بچہ اس کے بغیر میرے بھائی بننا ممکن نہیں ہے. پھوڑے جا رہے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, برائی آئے گی, وہ زیادہ کھانا آئے گی. جھوٹ آئے گا اور زیادہ کھانا, جھوٹی گواہیاں اور زیادہ کھانا, یہ سب سے بڑی برائی ہے اس امت کی. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو ہر قوم میں کچھ کھانے ہوتے ہیں نا, ہندوؤں کے یہاں کچھ مخصوص قسم کی لڈو ہوتے ہیں, وہ ان کے ہاں کھانا ہے, فلانے کے یہاں یہ ہوتا ہے, فلانے کے یہاں یہ ہوتا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کہ نہیں کھاؤ. یہ ہمارا مخصوص شعار ہے کہ ہم روزے رکھ کے کھانا پینا کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. وہ واقعہ سناتا ہوں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا ایک ہندو پنڈت سے. مناظرے ہوتے تھے نا, انگریز کے دور حکومت بھی بڑے مناظرے ہوتے تھے. تو ہندو پنڈت نے کہا, آمنے سامنے جب آ کے بیٹھے, ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ پتہ نہیں ایک دیگ ہے یا دو دیگیں ہیں, اتنی بڑی دیگ انسان سے 20 گنا بڑی ہوتی ہے وہ, تو میں یہ دیگ کھا جاؤں گا. انسان کھا سکتا ہے؟ ناممکن ہے. تو میں یہ کھاؤں گا, یہ معجزہ ہوگا نا کہ اتنا سا پیٹ لیکن پوری میں نے ہضم کر لی. آپ بھی دیگ کھا کے بتاؤ. اگر آپ نے دیگ کھا لی, اس کا مطلب آپ کا مذہب سچا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے, بولو, آپ کے ساتھ. وہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ اتنی بڑی دیگ اس نے ہضم کروا لی. اگر میں نے کھا لی اور پیٹ خراب نہ ہوا, ہضم ہو گئی ہے, میں مرا نہیں, تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے. کہ ایک معجزے ہوتے ہیں نا کہ بھئی جو چیز عقلاً ممکن نہیں ہے وہ ہو گئی, تو اس کا مطلب اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے. انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا, دیکھو بھائی یہ دیگیں کھانا یہ بھینسوں ویسوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. انسان کا کام ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا. بھوک لگ رہی ہو پھر بھی نہ کھائے, یہ ہے کام. تو ایسا کر, میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا. جو ایک ہفتہ بھوکا رہ کے بھی زندہ رہ گیا, اس کا دین سچا. اس کا مطلب خدا کس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ. وہ نہیں بیٹھ سکا اس میں. تو میرے بھائی, کھانا پینا گائے بھینسیں ہم سے زیادہ کھاتی ہیں, یہ ان کے لیے چھوڑ دو. ہمارا کام کیا ہے, کھانے پینے پہ بولو کنٹرول کرنا. آپ کہتے ہو یہ بادام پستے اخروٹ ہم کیسے کھائیں گے, جب آپ ادھر سے چائے کا خرچہ اور یہ پان گٹکوں کا کم کرو گے نا, تو میں نے کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے کہ مہینے کی چائے یہ بادام سے زیادہ مہنگی ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو, پستوں سے اخروٹوں سے بولو زیادہ مہنگی ہے, دودھ سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے یہ سب چیزیں. تو خیر, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ شریف پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, اور اس کا بہترین حل اللہ رسول نے ہمیں بتایا, روزے رکھنا. کیا خیال ہے بھائی, کیا کرنا ہے بھائی؟ میں نے ایک بیان میں لوگوں کو کہہ دیا 10 روزے رکھو, میں بھی رکھوں گا. میں نے تو رکھ لیے. 9 کے بعد اس دن کیا ہوا کہ میری آنکھ نہیں کھلی, پھر ایک بعد میں نے کمپلیٹ کیا. تو میرے بیان پہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ روزہ رکھا, مصیبت میں پڑ گئے, سارا دن کوئی کام نہیں ہوا, کمزوری سے حالت نڈھال ہو گئی. تو خوب سمجھ لو یہ وقتی ہے, کیونکہ عادت جس چیز کی پڑی ہوئی ہے تو اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کوئی بات نہیں, سو کے گزار لو. 3-4 دن کے بعد یوز ٹو ہو جاؤ گے, عادت ہو جائے گی. صحابہ کرام 2 کھجورے کھا کے جنگیں لڑی ہیں, فتح کی ہیں, تو وہ بھی تو اسی مٹی کے بنے ہوئے تھے نا. 2-4 دن لگتے ہیں یوز ٹو ہونے میں. وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایڈکشن ہے, عادت ہے. دماغ کہہ رہا ہوتا ہے ڈال کچھ پراٹھے, ڈال کچھ, کیا ہے کیوں نہیں کھایا تو نے. وہ دماغ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. 3-4-5-6 دن, اس کے بعد وہ ٹینشن ختم. تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف آنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ کھا کھا کے نہیں ہو سکتا, یہ سستی دور نہیں ہو سکتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ پھر کبھی انشاءاللہ